صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسولہ، وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہماری تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے، اور گزشتہ مجلس میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھی وہ قیامت کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے راسخون فی العلم یعنی علم میں پختہ لوگ کون ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی آیتوں میں دو قسم کی آیتیں ہیں، اور ان دو قسم کی آیتوں میں یہود و نصارہ متشابہات میں پڑھ کر امت کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہمارے سامنے گزشتہ مجلس میں آئی تھی۔ اب جو ہے آج کی مجلس کے لیے میں نے 4 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں، اور 2 واقعے بھی یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ پہلے آیتوں کا ترجمہ سن لیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتا ان کا مال اور نہ اولاد اللہ کے مقابلے میں، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور ایسے لوگ جہنم کا سوختہ ہوں گے، یعنی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آیت نمبر 2، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا معلوم تھا فرعون والوں کا، جیسا معاملہ تھا، جیسا حال تھا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والے لوگوں کا، انہوں نے کذبوا بآیاتنا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، اس پر اللہ رب العزت نے ان کی پکڑ فرمائی ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ رب العزت سخت سزا دینے والے ہیں۔ آیت نمبر 3، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، آپ ان کفر کرنے والوں سے فرما دیجئے کہ عن قریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب کیے جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے۔ وبئس المہاد،
اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 4، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے دو گروہوں کے واقعے میں جو کہ باہم ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تھے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، اس میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں قتال کر رہا تھا، وہ اخری کافرہ، اور دوسرا گروہ کافر تھا، کفر کرنے والا تھا۔ یرونہم مثلہم رأی العین، یہ کافر اپنے کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کئی حصے زیادہ ہیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ رب العزت اپنی مدد جس کو چاہتے ہیں فرماتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں بڑی عبرت ہے آنکھ والے لوگوں کے لیے۔ یہ آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ اس میں اللہ رب العزت جو ہے کافروں کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہودیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، عیسائیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ دو جماعتوں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہلکا سا یہودیوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو تینوں جماعتیں جمع ہو گئیں، ایک کافروں کی جماعت کفار و مشرکین کی، دوسری یہودیوں کی جماعت، تیسری عیسائی۔ پہلی آیت جس کا ترجمہ ہم لوگوں نے ابھی سنا ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں اللہ سے نہ ہی ان کا مال ان کو بچا سکتا ہے، نہ ہی ان کی اولاد ان کو بچا سکتی ہے۔ یعنی جو لوگ دنیا کے اندر کفر کرتے ہیں، اللہ کو معبود نہیں سمجھتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ، ان لوگوں کے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن یہ مال، یہ اولاد ان کو اللہ سے بچا نہیں سکتے۔ یہ مال اولاد ان کو اللہ سے ہرگز بچا نہیں سکتے۔ آج جو انسان محنتیں کر رہا ہے، اور یہ تمام محنتیں جیسی بھی ہوں اپنے اولاد کے لیے کر رہا ہے، اور مال جمع کرنے کی خاطر محنتیں کر رہا ہے، لیکن اگر آدمی مال جمع کرنے کی خاطر حلال راستے کو چھوڑ کر حرام راستہ اختیار کرتا ہے، اور اپنے بچوں کی زندگی اور ان کے عیش و آرام کے لیے حلال کو چھوڑ کر حرام راستہ اختیار کر لیتا ہے، تو جس کو جمع کرنے کے لیے اور جس کو جو ہے عیش و عشرت کی زندگی، آرام کی زندگی دینے کے لیے آج ہم محنتیں کر رہے ہیں، تو یہ مال اور یہ اولاد ہمیں اللہ کے دربار میں، حشر کے میدان میں اللہ سے ہمیں بچا نہیں سکتے۔ تو اس لیے یہ بات ہمارے لیے بھی جو ہے اس میں حکم ہے کہ ہم کیا کریں جب بھی جو ہے دنیا کمانے کی ضرورت ہو، اور ضرورت ہے ہی ہر انسان کی، لیکن دنیا کمانا ہے تو حلال طریقے سے، حلال راستے سے، حلال ذریعے سے دنیا کمائیں۔ حرام راستے سے، اگر حرام طریقے سے اگر دنیا کمائیں گے تو جتنی محنتیں اس کے پیچھے ہم کریں گے، یہ تمام محنتیں ہماری بیکار ہو جائیں گی۔ اور یہ مال جس کو ہم اتنی محنت سے کما رہے ہیں، خون پسینہ بہا رہے ہیں، آدمی جو ہے اس مال کو کمانے کے لیے کسی کا لحاظ نہیں کرتا، کسی کا بھی آدمی لحاظ نہیں کرتا، بڑے کا لحاظ نہیں، چھوٹے کا لحاظ نہیں، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ تک لوگ کیا کرتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، گھروں سے نکال دیتے ہیں مال و دولت کے لیے۔ یہ مال و دولت، مال و دولت جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک دوسرے جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنے کی چیزیں ہیں، اور یہ مال اولاد فنا ہونے والی چیزیں ہیں، ختم ہونے والی چیزیں ہیں، انسان کے ساتھ آنے والی چیز نہیں ہے۔ انسان کے ساتھ کیا چیز آئے گی، اس کا عمل اس کے ساتھ جائے گا۔ اچھا عمل کیا تو بھی اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کیا تو ویسا ہی بدلہ اس کو ملے گا۔ تو اس لیے یہ آیت جو ہے ہمیں مخاطب کر رہی ہے کہ بھئی تم لوگ دنیا کماتے ہو، مال و دولت کماتے ہو، اور اپنے بچوں کے عیش کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی اچھی بنانے کے لیے جو محنتیں کر رہے ہو، یہ ساری محنتیں اور یہ ساری مشقتیں حلال طریقے سے کرو،
حلال طریقے سے کرو گے تو تمہاری زندگی میں تمہارے مال میں برکت رہے گی. اگر حرام طریقے سے کرو گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں برکت نہیں رہے گی، تمہارے مال میں برکت نہیں رہے گی. اب دوسری سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے پوری دنیا اور پوری انسانیت کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا. تو اس لیے یہ دو چیزیں جو ہیں انسان کو جہنم تک لے کے جاتی ہے. تو اس لیے ان دو چیزوں میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اور بہت ہی محتاط رہ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اگر ان دو چیزوں کی محبت میں پڑھ کر ہم نے اللہ کے کسی ایک حکم کو بھی توڑ دیا، چاہے وہ حکم بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ہم اللہ کے دربار میں لعنتی بن جائیں گے، ہم اللہ کے نگاہ میں نافرمان بن جائیں گے، ناشکرے ہو جائیں گے. تو اس لیے ان چھوٹی چیزوں کے لیے آخرت جیسی بڑی زندگی کو برباد کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، کہ ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ سے ان کو بچا نہیں سکتے. وہ اولئک ہم وقود النار، اور ایسے لوگ ہی جہنم کا سوختہ بنیں گے. سوختے کا مطلب ایندھن، جہنم کا ایندھن بنیں گے. پہلے پارے میں یہ آیت ہمارے سامنے گزری تھی، وقودها الناس والحجارہ. اللہ رب العزت جہنم کو بھڑکائیں گے تو کیسے بھڑکائیں گے؟ پتھر سے اور انسان کو ڈال کر، پتھر اور انسان کو جہنم میں ڈال کر اللہ رب العزت جو ہے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے. تو انسان جو ہے جہنم کا ایندھن بنے گا. جہنم میں جانا ہی بڑی مصیبت ہے. جائے کہ جہنم کا ایندھن انسان بن جائے اور اسی سے جو ہے اللہ رب العزت جہنم کو سلگائیں، جہنم کو جو ہے اسی کے ذریعے سے بھڑکائی جائے، تو انسان کے لیے کتنی جو ہے خطرناک بات ہے، انسان کے لیے کتنی مصیبت والی بات ہے. تو انسان جو ہے بہت سوچنے کی ضرورت ہے ایمان والے کے لیے کہ بھئی ان دو چیزوں میں پڑھ کر اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہوں، یا کون سا اللہ کا حکم مجھ سے چھوٹ رہا ہے. اگر اس چیز کو دیکھیں گے، غور کریں گے، ٹھنڈے دل سے سوچیں گے اور اپنی آخرت کا سوچیں گے، تو کتنی چیزیں ہماری زندگی میں ہم کو ایسی ملیں گی، ایسی نظر آئیں گی جس کو ہم نے مال و دولت کمانے کے لیے یا اپنے بچوں کی عیش کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی اچھی بنانے کے لیے ہم نے کتنے اللہ کے حکموں کو توڑا. کتنی نمازیں ہماری قضا ہوئی، کتنی روزے ہمارے چھوٹ گئے، کتنی زکوٰۃ ہم نے ادا نہیں کی. تو یہ تمام جو ہے سوچنے پر جو ہے ہم کو مجبور کرتی ہے یہ آیت. تو اس لیے بہت ہی محتاط رہ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں کذاب آل فرعون والذین من قبلہم. یہاں یہ مراد کون ہے آیت سے؟ کفار اور مشرکین. کفار اور مشرکین جو ہیں وہ لوگ مراد ہیں اس آیت سے. اور اسی طریقے سے یہودی، آگے اللہ فرما رہے ہیں کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا. جیسا معاملہ فرعون والوں کا تھا ویسا ہی ان لوگوں اور ان سے پہلے لوگوں کا تھا. یعنی فرعون والے جو تھے ان کا معاملہ جیسا تھا، ان کا حال جیسا تھا، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا حال جیسا تھا، ویسا ہی تمہارا بھی حال ہے. کذبوا بآیاتنا، اور ان کی عادت کیا تھی؟ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے. اور فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اور اللہ رب العزت ان کو پکڑیں گے. کیسے پکڑیں گے؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت بہت ہی زبردست طریقے سے پکڑیں گے. اور کس وجہ سے پکڑیں گے؟ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو کیا کریں گے؟ پکڑ لیں گے. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ رب العزت بہت ہی سخت سزا دینے والے ہیں. اللہ سزا دینے پہ آئے تو انسان کی مجال نہیں ہے، انسان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی سزا کو برداشت کر سکے. ہر وقت اللہ سے پناہ مانگتے رہنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ جہنم سے اور جہنم کی عذابات سے پناہ مانگو. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. تو جہنم جو ہے اتنی خطرناک چیز ہے. تو یہاں جو ہے ذکر ہو رہا ہے، اصل میں آگے جو آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، آپ ان کفر کرنے والوں سے فرما دیجئے کہ ان قریب
مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ مغلوب ہو جائیں گے، مسلمان غالب ہو جائیں گے، مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی، اور وہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ناکام ہو جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور ان کو جو ہے جہنم کی طرف جمع کر دیا جائے گا، جہنم کی طرف ان کو کیا ہے؟ جمع کر دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ جہنم جو ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب جو ہے یہاں یہودیوں کے بارے میں بھی جو ہے بات آ رہی ہے، عیسائیوں کے بارے میں بھی بات آ رہی ہے۔ اصل واقعہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ نجران جو ملک ہے، اس ملک سے ایک جماعت آئی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس جماعت میں ایک پادری تھا، بہت بڑا پادری تھا، اس کا نام تفسیروں میں نام جو ہے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اس کا ایک بھائی تھا قرز بن علقمہ، اس کا بھائی جو پادری تھا، اس کا بھائی، اور جو اصل جو پادری تھا وہ پادری ابو حارثہ، اس کا نام ابو حارثہ، وہ جو ہے خچر پر سوار ہوا اور تمام لوگ جو ہے اپنے اپنے جانوروں پر سوار ہو کر نجران سے مدینے پاک کو آ رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کس مقصد سے آ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے کہ ہمارا دین صحیح ہے کہ یا آپ کا دین صحیح ہے۔ اس نیت سے نجران سے ایک وفد آ رہا ہے، ایک جماعت آ رہی ہے مدینے پاک کو۔ اب جو ہے ابو حارثہ جو بہت بڑا پادری تھا، خچر پر جو ہے بیٹھا ہوا تھا، چلتے چلتے جو ہے ٹھوکر لگا اور وہ گر گیا، ٹھوکر لگ کر گر گیا۔ جیسے ہی اس پادری نے خچر سے نیچے، وہ پادری خچر سے نیچے گر گیا، تو فوراً اس کا بھائی جو تھا قرز بن علقمہ اس کا نام، اس نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا کی۔ سوچنے کی بات ہے، یہاں جو ہے پادری کو چوٹ لگ رہی ہے اور اس کا بھائی بد دعا دے رہا ہے اللہ کے نبی کو۔ اب تفسیر میں جو ہے اس کا جواب لکھا ہوا ہے کیوں اس نے ایسا کیا، تو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، بہت ساری جو ہے کتابوں میں بھی آتا ہے کہ جب اہل عرب جو ہیں، عرب کے جو لوگ ہیں، ان کو کوئی تکلیف ہو جاتی تھی، کوئی پریشانی آ جاتی تھی، فوراً جو ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے دشمن کے لیے بد دعا کر دیتے تھے کہ فلانا آدمی جو ہے ہمارا دشمن ہے، وہ برباد ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے قرز بن علقمہ جو تھا، وہ پادری کا بھائی، اس نے کہا تعیسا الاعبد، کہ خیر سے جو دور ہے وہ جو ہے برباد ہو جائے۔ اور اس کا مطلب مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے بددعائی کا مطلب کون تھا، مقصود کون تھا؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ جیسے ہی قرز بن علقمہ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دی، تو فوراً جو پادری تھا، بڑا پادری تھا ابو حارثہ، اس نے جواب دیا یا تعیسا امک، تیری ماں مرے، تیری ماں جو ہے ہلاک ہو جائے، تیری ماں برباد ہو جائے، اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ پادری کہہ رہا ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس طرح کہتا ہے، اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری الزمان ہیں، آخری نبی ہیں، اور ان کی بشارتیں، ان کے تعلق سے بشارتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اور ہماری پاس جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں کئی جگہ اس نبی کی جو ہے تعریف کی گئی ہے۔ اس نبی کے بارے میں تو زبان درازی کرتا ہے اور بددعا دیتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اس نے، یعنی جو پادری تھا ابو حارثہ، اس نے اپنی بھائی کے ماں کو بددعا دے دی اور کہا کہ بھئی اپنی زبان قابو میں رکھ۔ اس کے بعد اب قرز بن علقمہ جو تھا بددعا اپنی ماں کے لیے بددعا لے رہا ہے، اس نے سوال کیا کہ بھئی جب ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نبی ہے، آخری الزمان ہے، آخری نبی ہیں اور اللہ کے طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو جب آپ کو معلوم ہے کتابوں میں موجود ہے، آپ جو ہے ان سے بحث و مباحثہ کرنے کے بجائے ان کے اوپر ایمان لے آؤ، اچھی بات ہے۔ تو ابو حارثہ جو پادری تھا، اس نے کہا میرا بھی دل یہی چاہتا ہے کہ میں جو ہے ان کے اوپر، ان کے ہاتھ پر ایمان لاؤں، لیکن میں نہیں لا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ
یمن کے جو بادشاہ اور اسی طریقے سے جو دوسرے بادشاہ ہیں عیسائی بادشاہ، وہ تمام لوگ ہم کو مال دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں اور ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور ہماری ہر خواہش وہ لوگ پوری کرتے ہیں۔ اگر میں جا کے نبی کے ہاتھ میں بیعت ہو کے مسلمان ہو جاؤں گا تو وہ تمام مال و دولت میری زندگی سے ختم ہو جائے گا اور میں کنگال ہو جاؤں گا، فقیر ہو جاؤں گا اور مجبوری کی زندگی گزارنا پڑے گا، اور مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اور مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ تم نبی کو جو ہے بد دعا دو۔ تو وہ لوگ جو ہے مال و دولت کی حرص میں مال و دولت کے لیے ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو قرظ بن علقمہ نے کہا، ارے بھائی جب بات صاف سیدھی بات ہے اور تم جو ہے نبی کو بد دعا بھی نہیں دینے دے رہے ہو اور ایک طرف جو ہے ایمان بھی نہیں لا رہے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے، ہمارا دین، ہمارا جو مذہب ہے وہ مذہب و دین اور ہمارا ایمان صرف اور صرف مال و دولت کی وجہ سے ہے۔ اب ایسا جو ہے مجھے دین نہیں چاہیے، ایسا ایمان مجھے نہیں چاہیے، ایسا جو ہے مذہب مجھے نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت ہو کے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد وہی آدمی جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیتا تھا، وہی آدمی صحابی رسول بن گئے۔ اس کے بعد ان کی عزت اتنی بڑھ گئی کہ ان کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دی۔ تو یہ واقعہ ہے۔ تو اس واقعے کو اللہ رب العزت یہاں بیان کر رہے ہیں اور اس آیت میں یہی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی مال و دولت کام آنے والی چیز نہیں ہے، مال و دولت تو ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، اعمال ہے، اسی کے طرف نکلو، اسی کے طرف جو ہے محنت کرو، اسی کے لیے جو ہے مشقتیں اٹھاؤ۔ مال و دولت کمانے کے پیچھے پڑ کر اپنے آخرت کو برباد مت کرو۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہمیں یہی اشارہ کر رہی ہے۔ آگے جو ہے اللہ فرما رہے ہیں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یہاں اللہ رب العزت جو ہے یہودیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے کافروں کا بھی تذکرہ اس آیت میں ہو رہا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے، تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے۔ یرونہم فی فئتین التقطا، دو گروہوں میں، دو جماعتوں کی تمہارے لیے، تمہارے پاس بڑا نمونہ ہے یہ دونوں جماعتیں۔ وہ دو جماعتیں کون سی ہیں؟ یہ ایک مدینہ پاک کے مسلمان اور یہ ایک مکہ المکرمہ کے کفار۔ ان دونوں کے یہ دونوں جماعتیں تمہارے لیے نمونہ ہیں۔ کیا نمونہ ہے؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتی ہے، وہ اخری کافر ہے، اور دوسری جماعت وہ ہے جو کافر ہے، منکر ہے، کفر کرنے والی ہے۔ تو دونوں جماعتوں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے اور آگے اللہ فرما رہے ہیں اور یہاں جو اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، آیت کا حصہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ حصہ ہمیں غزوہ بدر یاد دلاتا ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں جو ہے یہاں بتایا جا رہا ہے کافرۃ یرونہم، اور دوسری جماعت کافروں کی ہے اور وہ لوگ دیکھتے ہیں مثلیہم رأی العین، کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں، مسلمان کی جو جماعت ہے وہ اس جماعت سے ہماری جماعت بہت بڑی ہے۔ حقیقت میں یہی ہے کہ غزوہ بدر جب ہوا تھا اس وقت مسلمانوں کی صرف 313 تعداد اور مکمل 60 اونٹ اور مکمل 2 گھوڑے اور مکمل 6 زرہیں اور مکمل 8 تلواریں تھیں مسلمانوں کی جماعت کے پاس۔ 313 اور مسلمانوں کی صحابہ کی جماعت کتنی؟ 313، اور بعض روایتوں سے 315 کا بھی آتا ہے اور بعض روایتوں سے 319 کا بھی آتا ہے، لیکن صحیح قول جو ہے وہ 313 کا ہے۔ تو 313 صحابہ کی جماعت اور ان کے ساتھ جانور کتنے تھے؟ اونٹ صرف 60 اونٹ اور 2 گھوڑے، اور زرہیں جو تھیں ان کے پاس 6 زرہیں تھیں، اور تلواریں کتنی تھیں؟ 8 تلواریں۔ بھائی 8 تلواروں سے، 6 زرہوں سے، 60 اونٹوں سے اور 2 گھوڑوں کو لے کر 313 کا قافلہ نکلا، اور وہاں 1000 سے بھی زیادہ تعداد، 1000 سے بھی زیادہ تعداد، اور سب کے پاس اونٹ ہے سواری کے لیے، سب کے پیروں میں چپل، اور صحابہ کے بہت سارے صحابہ کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھے، بہت سارے صحابہ کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھے۔ ایسے حالت میں صحابہ جو ہے نکل گئے جنگ کے لیے، اور کافروں کی جماعت مکمل 1000 سے زیادہ تھی، مسلمانوں سے 3 گنا بڑھ کر
اس کے بعد سب کے پاس سواری کے لیے اونٹ، اور اس کے باوجود ہر دن جو ہے ایک ایک اونٹ ذبح کر کے کھانے کے لیے بھی ان کے پاس موجود، شراب ان کے پاس موجود، ناچنے والی عورتیں ان کے پاس موجود، اور ڈھول باجا ان کے پاس موجود، ہر قسم کی عیش و آرام کی چیز اس کی جماعت میں موجود ہے کافروں کی۔ لیکن مسلمانوں کی جماعت میں رہنے کے لیے صحیح جگہ بھی ان کے لیے میسر نہیں آئی۔ اور جماعت کتنی؟ 313، اونٹ کتنے؟ 7، گھوڑے کتنے؟ 2، زرہیں 6، تلواریں 8، بعض صحابہ کے پیروں میں چپل بھی نہیں۔ تو اتنی غربت کے زمانے میں صحابہ نکلے جنگ کے لیے، تو ادھر بہت بڑا مجمع ہے، کافر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی جماعت بہت چھوٹی ہے اور ان کے مقابلے میں ہماری جماعت بہت بڑی ہے، تو کافروں کو جو ہے اپنے جماعت پر، اپنے مال پر بہت ہی جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، ان کے اندر فخر آ گیا، ان کے اندر بڑاپن آ گیا۔ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی مدد شامل حال فرماتے ہیں۔ اللہ کو کثیر تعداد کی ضرورت نہیں، اللہ کو بہت زیادہ ساز و سامان کی ضرورت نہیں، اللہ کو مال و دولت کی کثرت کی ضرورت نہیں۔ مال و دولت نہ ہو تب بھی اللہ فتح دیں گے، سامان نہ ہو تب بھی اللہ فتح دیں گے، بڑی جماعت نہ ہو تب بھی اللہ جو ہے فتح دیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی مدد کب ہو، کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ جس کے ساتھ مدد شامل حال کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جب لڑائی ہوئی تو 313 صحابہ، اس میں سے صرف 14 صحابہ جامع شہادت نوش فرمائے، صرف 14 صحابہ۔ اور تفسیروں میں لکھا ہوا ہے ان 14 صحابہ میں ایک 16 سال کا بچہ بھی تھا، ان 14 کی جماعت میں 16 سال کا بچہ بھی تھا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ 16 سال کا بچہ جنگ کے لیے نکلا ہے اور اپنی جان دے رہا ہے۔ آج ہمارے بچوں کی حالت کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے صحابہ کا بچہ جس کی عمر 16 سال، ابھی بالغ ہوئے 2 سال، ابھی شریعت کا مکلف ہوئے 2 سال ہوئے ہیں، نماز اس کے اوپر فرض ہوئے 2 سال ہوئی، لیکن شہادت کے شوق میں نکل کر 16 سال کی عمر بچے کی اور جا کر جامع شہادت نوش کر رہا ہے۔ اور یہ تمام کیوں کر رہے ہیں صحابہ؟ اللہ کی دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے حضرات صحابہ اور ان کے بچے جو ہے جامع شہادت نوش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں۔ آج ہماری حالت اور ہمارے بچوں کی حالت تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کتنا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کتنا ہم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، کتنا ہمارے بچے اللہ کے حکموں پہ چل رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے ہم جو ہے دن رات ایک کر کے محنتیں کر رہے ہیں۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ 16 سال کا بچہ آج ہم جو ہے اپنے گھروں میں اس کو بچہ سمجھتے ہیں، اور 16 سال کی عمر آنے کے باوجود بھی ہم اس کو مسجد تک لے کے نہیں آتے، اور ہمارا جو ہے ہماری بات یہی ہے کہ بھئی ابھی بچہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 7 سال کی عمر ہو جائے تو اس کو نماز کی عادت ڈالو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے بہت ہی مہربان ذات ہے، بہت ہی مشفق ہے، بہت ہی رحم کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دشمنوں کے لیے دشمنوں سے بھی انتقام نہیں لیا، اور ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مرتبہ معاف فرمایا، اور بہت ساری مرتبہ اللہ کے رسول نے تلوار بھی اٹھایا، لیکن زیادہ اکثر اپنا زندگی کا حصہ معافی میں اللہ کے رسول نے گزارا۔ لیکن نماز کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مارو، تو کتنی سخت بات ہے، سوچنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی مدد جو ہے شامل حال کرتے ہیں، اللہ کثرت کو نہیں دیکھتے، مال و دولت اللہ کو ضرورت نہیں۔ تو آج مسلمان، آج بھی یہ قاعدہ ہے، آج بھی یہ بات مسلم ہے کہ مسلمان کفر کو چھوڑ دے، شرک کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دے۔ جیسے غزوہ بدر میں کامیابی ملی تھی، آج مسلمانوں کو اللہ وہ کامیابی ضرور دے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین،
پکے سچے مسلمان ہونا ہے، پکے سچے مسلمان ہونا ہے۔ اللہ کو جس طرح پسند ہے ایسا مسلمان بن جائے تو انشاءاللہ آج بھی اللہ کی طاقت وہی ہے جو طاقت غزوہ بدر میں 313 صحابہ کو کھڑا کر کے سامنے 1000 کی جماعت کو شکست دلائی تھی۔ آج بھی اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت وہی ہے۔ اور آج جو ہے مسلمانوں کی تعداد ہمارے ملک کا اگر لے لیا جائے تو 20% سے بھی زیادہ ہے، 20% سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہو رہی ہے ملک میں؟ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑا، اور کتنے لوگ ہمارے میں ایسے ہیں جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور دوسرے شہروں کا چھوڑیے اپنے شہر کا اگر جائزہ لیا جائے تو کتنے لوگ آج جو ہے اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں اپنے شہر کے بارے میں۔ صبح میں مدرسے کے لیے جاتا ہوں، اپنے آنکھوں سے کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے مدرسے کے پاس جو چھوٹا سا چرچ ہے، وہ چرچ سے صبح تہجد میں جماعتیں نکلتی ہیں گشت کے لیے، صبح تہجد میں جماعتیں، اور وہ لوگ، میں جاتا ہوں 4 ساڑھے 4 کے درمیان میں، وہ لوگ اس سے پہلے سے آ کر انتظار میں کھڑے رہتے ہیں۔ کتنی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ، اور کیسی ان کی محنتیں ہو رہی ہیں، دن رات جو ہے اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ 4 بجے اٹھ کر اپنے جو ہے دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے مذہب کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اور مسلمان یہ ہے کہ مسلمان کو فجر کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی، بہت ہی جو ہے افسوس کرنے کی بات ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تہجد گزار بنا کے دنیا سے گئے تھے، اور راتوں کا عبادت کرنے والا بنا کے چھوڑ کے گئے تھے دنیا سے۔ لیکن آج امت جو ہے فجر کی نماز کی بھی امت کو توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو آج ہمارا حال اتنا گرا ہوا ہے۔ اب جب اتنا ہمارا حال گرا ہوا ہے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد اگر چاہتے ہیں ہم لوگ تو ضروری ہے، فرض ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے حکموں کے اوپر آئیں، اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی کا جو ہے مقصد بنائیں، اور کفر کو چھوڑیں، شرک کو چھوڑیں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑیں، تو پھر جو ہے اللہ کی مدد، جیسی مدد غزوہ بدر میں ہوئی تھی وہ مدد پھر ہماری زندگی میں آئے گی، اور وہ ویسی ہی مدد اللہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ مدد کریں۔ کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے اللہ کے لیے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اور مسلمان اور بھی زیادہ جو ہے تکلیفوں میں، مصیبتوں میں گرتے جا رہے ہیں، مصیبتوں میں پھنستے جا رہے ہیں، اور کفار کے طرف سے اور مشرکین کے طرف سے، دشمنوں کے طرف سے ہر دن کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی فتنہ۔ اب جو ہے حجاب کا معاملہ اب جو ہے بہت ہی جوش و خروش پہ چل رہا ہے، اور کیسے لوگ، افسوس ہوتا ہے، مسلمان ہیں اور اللہ کو یہ خدا سمجھتے ہیں، آخری نبی کو آخری نبی سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے اندر اتنی بھی جو ہے ہوش نہیں ہے، ان لوگوں کے اندر اتنا بھی جو ہے احساس نہیں ہے کہ بھئی حجاب اور پردے کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے، اپنی زبانوں سے کہتے ہیں۔ تو اتنا جو ہے مسلمان پیچھے ہوتا جا رہا ہے دین کے لین سے، دنیاوی اعتبار سے آگے تو بڑھ رہا ہے، مال اچھے سے اچھا کما رہا ہے، اور اچھے سے اچھی زندگی گزار رہا ہے ہر اعتبار سے، لیکن اگر پیچھے ہوتا جا رہا ہے تو وہ صرف اور صرف دین اور ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کو جو ہے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سدھار ہماری زندگی میں آ گیا تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بہت مدد آئے گی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور بے شک اس میں بڑی عبرت ہے، بے شک اس میں بڑی عبرت ہے، کس کے لیے؟ آنکھ والے کے لیے۔ آنکھ والے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی جو آدمی اپنے آنکھ میں جو ہے اور اپنے اللہ کے قدرت میں غور و فکر کرتا ہے، اور جس کو جو ہے اپنے مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر گزاری کرتا ہے، وہ آدمی آنکھ والا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں میں تمہارے لیے عبرت ہے، کس کے لیے؟ آنکھ والے کے لیے، دیکھنے والے کے لیے۔ اگر آدمی کے آنکھ ہے پھر بھی آدمی جو ہے راستے میں چلتا ہوا کسی چیز کو نہیں دیکھتا تو وہ اس کی جو ہے غلطی ہے، اس کی جو ہے خطا ہے کہ بھئی آنکھ ہونے کے باوجود راستے میں کیا پڑا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے پاس عقل ہے،
ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کے حکموں کو جو ہے نہیں پہچانے، تو یہ ہماری بد نصیبی ہے، اور ہماری جو ہے یہ بہت ہی بڑی بزدلی کی بات ہے، اور بہت ہی بڑی جو ہے نافرمانی کی بات ہے۔ تو اس لیے ان تمام باتوں سے یہی خلاصہ نکلتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری زندگی نہیں بدلی تو پھر جو ہے یہ حالات تو بہت کم ہیں، یہ حالات بہت کم ہیں، اس سے بھی برے حالات پیدا ہو جائیں۔ ترکی کے کبھی جو ہے موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں بولوں گا۔ ترکی کی جو تاریخ ہے، اگر اس تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تھوڑا سا، چند دن پہلے جو ہے اس کے اوپر میں نے کہا تھا کہ ترکی جو ہے اسلامی حکومت تھی اور بنو عباسیہ کی حکومت، اور بہت لمبے زمانے تک، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا، ایک لڑکا جس کا نام عبداللہ، اور وہ بچہ انجینئر بنا، بڑا پروفیسر بنا، وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اب اللہ کی ضرورت نہیں، اب ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں کہ ہم کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے بغیر جو ہے ہم ہمارا ہر کام پورا کریں۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، اور ایسے ہی کتنے ملکوں کی تاریخ، کئی ملکوں میں مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں، کروڑوں میں، لیکن آج جو ہے بالکل جو ہے ختم ہونے کو جا رہی ہے، اور مسلمان جو ہے اپنا ایمان بیچ کر عیسائی مذہب میں جا رہے ہیں، یا تو کفر و شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام جو ہے ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ایسے حالات پیدا نہیں کریں گے۔ ہمیں ایمان والے ہونے پر فخر ہے، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونا فخر کی بات نہیں ہے۔ فخر کی بات کیا ہے کہ بھئی ہم کتنا اللہ کے حکموں پہ چلتے ہیں، یہ ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی زندگیوں کو بدلنے کی اور صحیح زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو ہے ہفتہ ہے، کل اتوار ہے، پیر کے دن سے انشاءاللہ بخاری شریف کا بھی درس شروع ہونے والا ہے، وہ بھی یہی جو ہے وقت رہے گا، عشاء کے بعد آدھے گھنٹے کی وہ بھی مجلس رہے گی۔ تو سارے ساتھی جو ہے آنے کی کوشش کریں، اور ہر ساتھی جو ہے اپنے ساتھ کم سے کم ایک ساتھی کو بلا کر لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ اللہ سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے قرآن پاک کی تفسیر میں بھی ہم لوگ آ رہے ہیں، اور بخاری شریف جو ہے بہت ہی اونچی کتاب ہے، اور پیر کے دن انشاءاللہ اس کتاب کے بارے میں تو آپ کے حضرات کے سامنے جو ہے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ تب جو ہے مختصر بات یہ سمجھ لیجئے کہ پورے دنیا کے علماء نے، پورے دنیا کے علماء، چاہے اس میں شافعی مسلک کا ہو، چاہے حنبلی مسلک کا ہو، چاہے مالکی مسلک کا ہو، چاہے حنفی مسلک کا ہو، ہر مسلک کے عالم، ہر مسلک کے علماء نے، پورے دنیا کے علماء متفق ہو کر بخاری شریف کے بارے میں کہا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے کلام کے بعد، قرآن شریف کے بعد زمین پر اگر کوئی سچی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے۔ تو بخاری شریف جو ہے بہت ہی اونچی کتاب ہے، اور اس کتاب کو لکھنے میں حضرت نے بڑی قربانیاں دی، بڑی محنتیں کی۔ انشاءاللہ یہ تمام باتیں ہم حضرات کے سامنے پیر کے دن آئیں گی، تو پیر کے دن سے یہ بھی مجلس ہمارے سامنے شروع ہو جائے گی۔ اللہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے جو ہے اس مجلس کا بھی اور درس حدیث کے مجلس کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔